باوقار مقام دلائے گی ہمارے ملک کو. اور انہی میں سے نوجوانوں میں سے آپ کو علامہ اقبال ملیں گے, آپ کو قائد اعظم ملیں گے, ڈاکٹر ڈھونڈنے کی دیر ہے, صرف ہمیں ڈھونڈنا شروع کرنا ہے. لیکن یہ ہیرو کو, وہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہیرو کو تراشنے کا کوئی عمل نہیں ہے پاکستان میں. جو بندہ کسی ریفرنس کے ساتھ ہوتا ہے, جو اچھے گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہ اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں خوشیاں. یہ مطلب وہ جو لوگ جو اپنی راہیں خود تراشتے ہیں کہ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگے میل, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہو. تو ایسے لوگوں کو اس عہد میں تو میرا خیال ہے کہ کہیں بھی کسی سطح پہ کوئی اپرچونٹیز نہیں مل رہی. آپ دیکھیں MBA کر کے لڑکے نکلتے ہیں, PhD ڈاکٹرز ہیں, وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں اور اس شوق میں واپس آئے کہ اس ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, لیکن وہ یہاں پہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. اور اس پہ وہی وجہ ہے کہ وہ پرچیاں چلتی ہیں یہاں پہ, ریفرنسز چلتے ہیں یہاں پہ, اور یہ جو پرچیاں اور ریفرنسز کا کلچر یہ کیسے ختم ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا. جیسے آپ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہیں, اپنی بات کریں, اسی طرح بہت سارے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں یہاں پہ جن کو فورم نہیں ملتا بات کرنے کے لیے. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہو, تو تھوڑا سا ان سے بات کر لی جائے کہ جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, risandshine@waqtnews.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اپنا پروفائل, اپنی CV ہمیں ای میل کریں, اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہاں پہ موقع دیں گے اپنی خیالات کا اظہار کرنے کا, بات کرنے کا. نمبر جو اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ میسج یہاں سے دوں گی کہ جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہے, جو ینگر لاٹ ہے, وہ کال کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے, کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے مکمل طور پہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ڈیزائن کیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس پر بات کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھوڑا سا یہاں پہ حنان یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو میں نے اناؤنسمنٹ سے پہلے بات کی کہ یہاں پہ ریفرنسز کا کلچر, پرچی کا کلچر, اور آپ کے سامنے یہ تو اب آپ پہ بیت گئی کہ آپ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ آپ نے کہا جی ریفرنسز تھے, ریفرنسز چل گئے. جب تک یہ ریفرنسز چلتے رہیں گے اور جو لوگ جیسے آپ لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں, فی الحال کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑا, ٹھیک ہے, آواز اٹھانے کا بھی, آواز اٹھانے کے بعد بھی فرق نہ پڑے اور ریفرنسز ہی چلتے رہیں, تو کیا یہ سسٹم کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا اپنے حصہ کی شمعیں جلاتے جاتے. یہ جو معاشرے کے اندر بے حسی کا ایک نظام ہوتا ہے نا جی, یہ اس کے لیے یہ نہیں ضروری ہوتا کہ آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں. آپ کو لڑنا چاہیے اور تب تک لڑنا چاہیے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا. آپ برائی کو جب برائی کہتے ہیں تو کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں, اسی لیے برائی ختم نہیں ہوتی. ایک سیکوینس سے اگر آپ برائی کو برائی کہیں گے, مختلف فورمز پہ آئیں گے, بات کریں گے, لڑیں گے, جدوجہد کریں گے, تو اس سے وہ برائی جو ہے وہ پھیل نہیں سکتی. تو میرا یہ یقین ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے فروٹفل ریزلٹس برآمد ہوں گے, اور آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کی جو حقیقی یوتھ ہے, جو حقیقی نوجوان ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہوا ہے, ان کو باوقار مقام ملے گا. اگر وزارت امور نوجوانان نے نہ دیا تو کوئی بات نہیں, وہ اپنی راہیں خود بنا لیں گے, وہ پرومیننٹ ہو کے پاکستان کے لیے کام کریں گے. بیسیکلی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ مجھے اگنور کیا گیا. اللہ کی قسم میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس یوتھ کے ساتھ نہیں گیا جو سفارشی لوگوں کا ٹولہ تھا, جس میں 90 اگر سفارشی ہوتے, تو اگر میں بھی چلا جاتا تو میں شرمندہ ہوتا. اور آپ یقین کریں کہ اگر میری نومینیشن ہو بھی جاتی تو میں اس کو میں اپنا پاسپورٹ واپس لے لیتا, اور میں ایسے یوتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ نہ جاتا کہ جس کی لسٹ کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ یہ 47 لوگ اس میں جو ہے ایک بڑے ریفرنس کی وجہ سے جو ہے ڈل گئے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کے پاکستان کوئی مخصوص گھرانوں کے لیے نہیں بنا, اس میں سب لوگوں کی ایکول سب کے لیے ہے اور ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. عمران خان ہے لائن پہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں عمران صاحب؟ یاسمین کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو وقت نیوز کی ٹیم کو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کہ جو کم از کم کچھ ایشوز پہ کم از کم اتنا دل تو رکھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور صبح ہی اٹھ کے سب سے پہلے تو میں ہرٹ ہو گیا بہت زیادہ, ہمیشہ کی طرح. لیکن پھر حنان کو دیکھ کے ایک نئی تازگی پیدا ہوئی کہ کچھ تو ہے, کہ لوگوں میں, بچوں میں کچھ جذبہ تو ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا. اتنا دکھی ہو رہا ہوں کہ اس سے پہلے ابھی میرے ایک دوست نے پہلے کال کی, انہوں نے بتایا کہ لاسٹ ایئر جب یوتھ ایوارڈز ہوئے تھے اس پہ بھی بہت زیادہ مطلب اسی قسم کی چیزیں ہو کر تو اپنے جو ان کے لوگ تھے, جو ان کے پسندیدہ لوگ تھے, انہیں سے نوازا گیا. مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ آخر ہم کب تک یوں کرتے رہیں گے؟ ایک ایشو اٹھے گا, ہائی لائٹ ہوتا ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا, حقدار کو کبھی اس کا حق نہیں ملتا. اور مجھے تو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ روٹ کاز اگر ہم دیکھیں یہ سوسائڈرز کہاں سے آ رہے ہیں, یہی لوگ ہیں. جب تک انصاف نہیں ملے گا ایسے ہی ہوگا. نہ کسی چیز کے کریٹیریا کا پتہ چل رہا ہے,
حقدار کون ہے, ناانصافی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. جو لوگ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں جو مرضی کر لیں, ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ صحیح, بہت شکریہ عمران خان صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. انیس, یہ لیول آف فرسٹریشن ہے ہمارے لوگوں میں کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں. سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ فرسٹریشن ہے اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اس کو اب ہم نے ختم کیسے کرنا ہے؟ اس کا بڑا سمپل سا ایک حل ہے. ہر بندہ, میں سب یوتھ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے میں ان سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ جس بھی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, کوئی کہیں پہ بھی ہے یوتھ, وہ اس کو صرف ایک کام کرنا ہے, اس کو رائٹ اور رانگ کو رانگ کہنا ہے. چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہے, کسی بھی شعبہ زندگی میں, آپ کا میڈیا میں ہے, کسی بھی اسکول میں ہے, کالج میں ہے, واٹس ایپ جہاں پہ بھی ہے, وہ رائٹ کو رائٹ اور رانگ کو رانگ کہے, اس کے لیے آواز بلند کرے, چاہے اس کی اپنی اکیلی ہی آواز ہو, ایک سنگل وائس ہی ہو. وہ دیکھے گا جب اس کی سنگل وائس آئے گی تو اس کے ساتھ اس کی 10 وائس اور ملیں گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سب کے لیے یہی بات ہے. یہ فرسٹریشن تبھی ختم ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ہم کس کے پاس جائیں. آپ کے پاس خود اپنی اتنی بڑی پاور ہے, آپ کی اپنی اتنی بڑی وائس, اور اب تو ماشاءاللہ میڈیا ہے, پاکستان میں میڈیا ہے, پاکستان سے باہر کا میڈیا میں فوکس کرتا ہے. تو یہ سب سے بیسک ان کے پاس ٹول ہے, اس ٹول کو یوز کریں. ان آوازوں کے اٹھنے کے اثر ہونا شروع جب ہوں گے اس دن ریزلٹ آئیں گے. سب سے بڑی ایگزامپل ہے آپ کے پاس جو ریسٹوریشن ہوئی ہے, جو سی جی کی ریسٹوریشن ہوئی ہے, یہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے. یہ سنگل وائس تھی, ڈبل ہوئی, ٹرپل ہوئی, اور بڑھتے 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 کہاں سے کہاں چلی گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح یہی ایگزامپل آپ لے کے چلیں, اگر آپ دیکھیں یہی ایگزامپل آپ لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالی چینج آ رہی ہے اور چینج آئے گی. ہمیں بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور میں اتنا زیادہ پاکستان کے برائٹ فیوچر کے بارے میں اتنا زیادہ میں آپٹمسٹک ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ جو اتنی تیزی سے چینج آ رہی ہے, یہ چینج لگ رہا ہے کہ یہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑی چینجز آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے سیاستدانوں کے جو خیالات ہوتے ہیں اس میں بھی بہت تیزی سے چینجز آتی ہیں. اس کے بارے میں نیگیٹو میں آتی ہے, انشاءاللہ پازیٹو میں. اس کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹ لوں گی حنان آپ سے کہ یہ ابھی جو سوات پیس ڈیل ہوئی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے ڈیلے آیا پریزیڈنٹ صاحب کے سگنیچرز کے حوالے سے, پھر اس کو نیشنل اسمبلی میں بھیجا گیا, نیشنل اسمبلی میں اس کو ایک ہی دن میں ایک ہی سیشن میں پاس کر دیا گیا. لیکن پاس کرنے کی اسی رات جو ہے سیاستدانوں نے جو پاس کرنے میں ووٹنگ کا حصہ بنے, انہوں نے رات کو یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے ہم سب خود ذمہ دار ہیں. اب یہ والا جو چینج آ رہا ہے خیالات میں, اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے. اگر سوات کے لوگ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پہ شریعت ملنی چاہیے. وہ ان کا مطالبہ ہے. پاکستان اسی نام پہ حاصل ہوا ہے. آپ کو 73 کے آئین میں یہ چیز کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ یہاں پہ ملک میں اسلامی نظام ہوگا. تو اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. نہیں, لیکن اب ہمارے سیاستدان جو لیکن سیاستدانوں کے رویوں میں تو ہمیشہ ایسے ہی ہے. یہ تو ان کو ایسے ہی مطلب اپنی پالیٹکس کو ایک اوپر نیشنل لیول پہ لانے کے لیے ایک یہ تحریک ہے نا جی, اس کا ایک تصور ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, فرض کریں یہ جو صوفی محمد ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں میڈیا کے اوپر آنے کے یا وہ اپنا موقف بیان کرنے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موقف ہے وہ اکثر جو ہے وہ غلط بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو شریعت کا جو نفاذ ہوا ہے اس میں میرا ایک مطالبہ ہے کہ جو جتنے بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں, ان کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. پہلے ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی, پھر اس کا نفاذ کرتے تو بہتر ہوتا. اب یہ لوگوں کا ایک طبقے کا یہ الزام ہے کہ ایک مخصوص مسلک کو جو ہے شریعت کا اختیار دے دیا گیا. اس پہ تھوڑا سا کام ہونا چاہیے تھا. باقی جو ہے ان کا مطالبہ ٹھیک ہے اور پاکستان کی نوجوان نسل بھی سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک سمجھ چل رہے ہیں اور انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے اس کے لیے. اب چونکہ دیکھیں جوڈیشری میں بھی ایسے ہی ہے کہ دادا مقدمہ درج کرتا ہے تو پوتا فیصلہ سنتا ہے. تو اس سے لوگ مایوس ہیں. اب وہ فوری انصاف چاہتے ہیں جو حضرت عمر کے عہد میں تھا, جو ہماری اسلامی روایات ہیں اس کے مطابق وہ فوری اور سستا انصاف چاہ رہے ہیں. انیس سے کامنٹ لوں گی اس پہ, لیکن پہلے ایک کالر ہیں وجیح الحسن ہے لائن پہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہ رہے ہیں وجیح؟ میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور شریعت کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ میرے جو یوتھ ہے اس ٹائم, پاکستان کی یوتھ ہے, وہ اگر چلو شریعت اگر نافذ بھی ہمارے ملک میں ہو جاتی ہے تو ہماری یوتھ اس کو قبول نہیں کرے گی. وہ کیسے؟ کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں, یعنی کو ایجوکیشن کے عادی ہو چکے ہیں. ہم بازاروں میں جائیں تو اگر ہمیں لوگ نظر آئیں صرف تو اس کے ہم عادی نہیں کہ ہمیں مرد نظر